بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا تصور کرو، ایک شخص نے ایک خوبصورت گھر بنایا، گھر کو سجایا، سنوارا، اس کے اندر طرح طرح کے کھانے تیار کیے، نعمتوں کا انتظام کیا، پھر اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، جو شخص دعوت قبول کرے گا وہ گھر میں داخل ہوگا، دسترخوان پر بیٹھے گا، نعمتیں کھائے گا اور عزت پائے گا۔ لیکن جو شخص بلانے والے کی آواز کو نظر انداز کر دے گا، وہ نہ گھر میں داخل ہوگا نہ اس دسترخوان کی نعمتیں حاصل کر سکے گا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی دنیا کا گھر نہیں، یہ جنت کا گھر ہے۔ یہ کوئی دنیا کا دسترخوان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ اور وہ بلانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ذرا اس مقام پر رک کر سوچو، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اس کے دروازے کھولے، رحمتیں تیار کیے، نعمتیں تیار کیے، پھر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، جنت کا راستہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ تب مکمل ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ قرآن کہتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے عزیزو، آج دنیا میں راستے بہت ہیں، ہر شخص اپنی سوچ کو حق سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا طریقہ صحیح، کوئی کہتا ہے میری خواہش صحیح، کوئی کہتا ہے زمانہ بدل گیا، لیکن آخرت میں کامیابی کا راستہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ اخلاق کیسے بنانے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ گھر کیسے چلانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ کاروبار کیسے کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ معافی کیسے دینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ میرے بھائیو، دنیا میں کامیابی کے لیے لوگ ماہرین کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ حدیث میں ایک اور نہایت خوبصورت بات ہے، فرشتوں نے فرمایا، آنکھ سو رہی ہے لیکن دل بیدار ہے۔ کیا خوبصورت کیفیت ہے، یعنی دنیا سو رہی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آنکھ جاگ رہی ہے، موبائل جاگ رہا ہے، دنیا جاگ رہی ہے لیکن دل سویا ہوا ہے۔ ہمیں دوبارہ اپنے دل کو جگانا ہے، قرآن سے جگانا ہے، نماز سے جگانا ہے، ذکر سے جگانا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جگانا ہے۔ میرے عزیزو، وہ جنت آج بھی موجود ہے، وہ دسترخوان آج بھی لگا ہوا ہے، اللہ کی رحمت آج بھی بلا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، ہم دعوت قبول کر کے جنت کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا دنیا کی غفلت میں پڑے رہنا چاہتے ہیں؟ آؤ آج عہد کریں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زبان سے نہیں مانیں گے بلکہ اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنی نماز میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر میں، اپنی تجارت میں، اپنی زبان میں، اپنے دل میں، ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ دیں گے اور زندہ کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھو، جنت تک جانے والا راستہ بہت لمبا نہیں مگر راستہ ایک ہے، وہ راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کامل اتباع سنت، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔